السلام علیکم۔ جہان داستان میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جہان داستان میں آپ کے لیے بہترین کہانیاں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بھلے ہی یہ کہانیاں نئے زمانے کی ہوں یا پرانے زمانے کی۔ اور آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی کا نام ہے راکشس۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ راکشس۔ مادر گیتی کے عمیق اور خاموش سینے میں ہزارہ ایسے راز پنہاں ہیں کہ ان تک خرد کی رسائی نہیں۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی روایات جن کو ہم لوگ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے گل کھلاتی ہیں کہ دنیا مبہوت ہو جاتی ہے۔ میری آپ بیتی بھی قرون اولیٰ کے ایک راز کی حامل ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں ہم 2 بھائی بہن تھے اور ایک ہماری بیوہ خالہ۔ میرے والدین فوت ہو چکے تھے، اس لیے خالہ نے میری پرورش کی تھی۔ میرا وطن جنگ ہے۔ ہیر کے مقبرے کے قریب موزہ مرادیانی میں ہمارا مکان تھا اور ہماری حویلی گاؤں کے آخری سرے پر ایک ویرانے میں واقع تھی۔ یہ حویلی کسی پرانے زمانے کی بنی ہوئی قلعہ نما عمارت تھی جو اتنی وسیع تھی کہ اس میں ایک اچھا خاصا گاؤں آباد ہو سکتا تھا۔ اسے کسی زمانے میں ہمارے آبائے سلف نے گاؤں فتح کر کے حاصل کیا تھا۔ اس کے ایک حصے میں ہم لوگ رہتے تھے اور دوسرے میں مویشی اور ان کے رکھوالے وغیرہ، باقی تمام خالی پڑی تھی۔ ہمارے احاطہ کے ایک کونے میں جو ببول کے درختوں میں گرا تھا، پنڈت دینا ناتھ رہتے تھے۔ یہ میرے دادا کے وقت کے بوڑھے کرندہ تھے۔ بھائی جان جو مجھ سے 18 سال بڑے تھے، تنہائی پسند اور گوشہ نشین تھے۔ حویلی کے بلا خانے پر شور و غل سے دور بالکل سنسان جگہ ان کا کمرہ تھا، جہاں وہ دن رات پڑھتے رہتے تھے۔ کسی سے ان کا میل جول نہ تھا۔ ہمارا یہ مختصر سا کنبہ اس غیر آباد حویلی کے سکوت اور نحوست کو دور کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ ہر طرف شہر خاموشاں کا نقشہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک مرمت نہ ہونے سے حویلی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ کئی جگہ سے زینے اور مہتابیاں بالکل شکستہ ہو چکی تھیں۔ فصیلوں اور دمدموں پر جا بجا کاہی جمی ہوئی تھی۔ تمام چھتوں پر ایک خاردار بوٹی بکثرت پھیلی تھی۔ ویران کمروں میں پلستر گرنے سے کوڑا کرکٹ کے انبار لگے تھے۔ چھتوں میں جا بجا ابابیلوں کے گھونسلے اور بیڑوں کے چھتے نظر آتے تھے۔ بڑے بڑے درختوں نے اکثر کمروں کو بالکل تیر و تار بنا رکھا تھا۔ صرف وہی چند کمرے اچھی حالت میں تھے جو ہم لوگوں کے زیر استعمال تھے۔ ہماری کوئی لمبی چوڑی برادری بھی نہ تھی کہ کبھی اس قید تنہائی سے نجات ملتی۔ صرف میرے ایک چچا تھے جو ہمارے گاؤں سے 8 میل کے فاصلے پر اپنی جاگیر میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی۔ صرف ارشد اور عزیز 2 لڑکے تھے جو تعلیم حاصل کرنے ولایت گئے ہوئے تھے۔ ان کے بڑے لڑکے ارشد سے میں منسوب تھی۔ میں 8 سال کی بچی تھی۔ اس ویرانے میں جہاں در و دیوار سے حسرت اور اداسی برستی تھی، میری طبیعت بہت گھبرایا کرتی۔ اگر پنڈت جی کا مکان قریب نہ ہوتا تو یقیناً ایسے ماحول میں میری زندگی دشوار ہو جاتی۔ پنڈت جی کا کنبہ بھی بالکل مختصر تھا۔ ایک تو خود پنڈت جی تھے، دوسری ان کی دائم المرض بیوی اور ایک لڑکی کملا جو مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ مجھے کملا سے بڑی محبت تھی اور میں اکثر اس کے گھر کھیلنے جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب کملا کی ماں آرام کرتی اور پنڈت جی باہر کام پر ہوتے تو میں اور کملا مٹی کے گروندے بنا کر کھیلا کرتی، یا پنڈت جی کے ٹھاکر دوارے میں جہاں کئی مورتیاں رکھی تھیں، ایک بڑے قد آور بت کو پگڑی باندھ کر اپنا دلہا بناتی اور اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر وہ گیت گایا کرتی جو قلندر قوم کے فقیر ہمارے علاقہ میں گا کر بھیک مانگا کرتے ہیں۔ بلا خانے کی سیڑھیوں کے قریب ایک بڑا باری اور فراخ کنواں تھا۔ ہم دونوں عموماً اس کنویں پر جاتی اور اس میں اونچی آواز سے پکارتی، جس کے جواب میں ہمیں اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی اور ہم بہت خوش ہوتی۔ بھائی جان ہمیں اس کنویں پر جانے سے منع کیا کرتے اور ڈرایا کرتے کہ اس میں بھوت رہتے ہیں۔ خالہ جان بھی مجھے اس کنویں پر جانے سے روکا کرتی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ یہاں پہلے ایک چبوترا تھا۔ بھائی جان کو کسی ذریعے سے اس جگہ کنویں کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، چنانچہ انہوں نے اس کنویں کو جو کئی صدیوں سے بند پڑا تھا کھول کر از سر نو مرمت کرایا۔ اسی سال میری ماں اسی کنویں پر کسی بھوت سے ڈر کر بیمار ہوئی اور دوسرے دن جاں بحق تسلیم ہو گئیں۔ اگرچہ ہم یہ سب باتیں غور سے سن لیا کرتی تھی، مگر وہاں جانے سے باز نہ آتی کیونکہ اس کنویں سے کچھ انس سا ہو گیا تھا۔ چند سال تک میں اسی طرح بے سر و سامانی سے کھنڈروں کی دنیا میں پرورش پاتی رہی۔ آخر زمانے کے انقلاب نے مجھے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، یعنی میں نے بچپن کی منزل طے کر کے شباب کے زینے پر قدم رکھا۔
کملا مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ اس وقت وہ عین عالم شباب میں تھی اور باغ حسن کا ایک نایاب پھول معلوم ہوتی تھی۔ اس کا سندلی رنگ، نشیلی انکھڑیاں اور پیوستہ ابرو اس کی شان حسن کو دوبالا کرتے تھے۔ اس کی خوبصورتی دلوں کو تڑپانے والی تھی اور حسن بے حد جاذبیت رکھتا تھا۔ پنڈت جی پرانے خیال کے آدمی تھے۔ جوں جوں اس چنبیلی کی کلی کو چٹکتے دیکھتے ان پر خواب اور خور حرام ہوتا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں کا گھر بٹھانا ان کے نزدیک مہا پاپ تھا، اس لیے انہوں نے بہت جلدی کملا کی شادی کا بندوبست کر لیا اور تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی سے ایک دن پیشتر کملا اور اس کے والدین حسب معمول سو رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب کسی نے کملا کا شانہ ہلایا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ طاقچہ پر رکھی ہوئی لالٹین بجھ چکی تھی۔ کملا اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس کر کے خوف سے گھبرا گئی۔ یکایک کسی ہاتھ نے، جو برف کی طرح سرد اور لوہے کی طرح سخت تھا، ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کملا لرز اٹھی۔ اس نے گلوگیر آواز سے پنڈت جی کو پکارا۔ دونوں میاں بیوی جاگ اٹھے۔ پنڈت ہی نے تاریکی میں ٹٹولتے ہوئے دیا سلائی تلاش کر کے بتی جلائی تو لرزہ بر اندام کملا نے ان سے یہ واقعہ بیان کر کے پرچہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ پنڈت جی کے رجسٹر سے پھاڑا گیا تھا اور کوئلہ سے اس پر چند سطریں کسی مردہ زبان میں جو سنسکرت سے ملتی جلتی تھی لکھی گئی تھی۔ کملا سخت متوحش تھی، مگر اس کے والدین کا خیال تھا کہ کملا نے خواب کی حالت میں کوئی کاغذ اٹھا لیا ہے۔ رات کو کملا کی بارات تھی۔ بڑے ٹھاٹ سے بارات کے استقبال کا سامان ہو رہا تھا۔ آج پہر کو ہماری حویلی میں خوب رونق تھی۔ ہمارے مردانہ کمرے دلہن کی طرح سجے ہوئے تھے۔ باہر چھڑکاؤ سے سوندھی مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ کمرے میں بارات کے لیے پھولوں کے تشت بھرے پڑے تھے جن سے عطر بیز لپٹیں آ رہی تھیں۔ کھانوں سے زعفران اور کیوڑے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ گاؤں کی نوحیز لڑکیاں رنگین لباس پہنے گا رہی تھیں۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ اپنی عمر میں پہلی مرتبہ میں نے یہ چہل پہل دیکھی تھی۔ شام کے قریب بارات آئی اور رات گئے تک بارات کی خاطر تواضع ہوتی رہی۔ میں بھی رات کو دیر سے سوئی۔ مجھے کملا کی جدائی کا روح فرسا خیال چارپائی پر ماہیے بے آب کی طرح تڑپاتا رہا۔ ابھی میری آنکھ جھپکی ہی تھی کہ میں شور و غل کی آواز سے جاگ اٹھی۔ رات بیگی ہوئی تھی، ستارے جلملا رہے تھے، گیس کی روشنی بدستور جگمگا رہی تھی، مگر جو جگہ تھوڑی دیر پہلے عشرت کدہ تھی اب ماتم کدہ بن رہی تھی۔ پنڈت صاحب کے مکان سے چیخوں کی دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب چھوٹے بڑے سراسیمگی سے احاطہ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں بھائی جان میرے پاس سے گزرے۔ ان کے بال پریشان اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بدخواسی سے بھاگے جا رہے تھے۔ دلان میں خالہ جان کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، زرینہ، کملا کا شوہر قتل ہو گیا ہے اور اس کی ماں بھی کوئی دم کی مہمان ہے۔ خالہ جان کے یہ الفاظ سن کر میرے دل پر دھکا سا لگا اور دوڑتی ہوئی کملا کے گھر گئی۔ اس کی ماں واقعی جان بالب تھی۔ اس کی نبضیں چھوٹی ہوئی تھی۔ ایک ڈاکٹر جو برات کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ یکایک ڈر جانے کا نتیجہ ہے۔ پنڈت جی پچھاڑے کھا رہے تھے۔ کملا بالکل خاموش اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ ملتانی مٹی کا بت معلوم ہو رہی تھی۔ صبح سویرے ہی پنڈت جی کی بیوی چل بسی۔ باہر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ پولیس بیان لکھ رہی تھی۔ دلہا کی لاش کا معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹر کے قول کے مطابق قاتل نے لوہے کے دستانے پہن کر جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ کئی دن تک پولیس کی تحقیقات جاری رہیں، مگر باوجود انتہائی تفتیش کے قاتل کا سراغ نہ ملا۔ کملا کی بیوگی کو 1 سال گزر گیا۔ اس کی شوخی اور شگفتگی کافور ہو چکی تھی۔ وہ اپنا غم ظاہر نہ کرتی تھی، تاہم وہ ہر وقت کچھ سوچتی اور سرد آہیں بھرتی رہتی۔ اس کا حسن مان پڑ چکا تھا اور اس کا شباب جاڑے کی چاندنی کی طرح بیکار۔ میں بھی اب جوان ہو چکی تھی۔ ارشد اور عزیز بھی ولایت سے واپس آ گئے تھے۔ چچا جان میری شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ خالہ جان کا خیال تھا کہ ہم دونوں بھائی بہنوں کی ایک ہی وقت میں شادی ہو، مگر بھائی جان نے اپنی شادی سے تو صاف انکار کر دیا اور میری شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی سے 4 دن قبل میں اور کملا رات کو دیر تک جاگتی رہیں۔ ہماری بوڑھی ماما ہمیں آدھی رات تک کہانیاں سناتی رہی، اس لیے میں لیٹتے ہی غافل سو گئی۔ آخر شب میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ ایک دیو میرے پلنگ کے قریب کھڑا مجھے ایک پرچہ دے رہا تھا۔ مجھ پر یک لخت دہشت طاری ہو گئی۔ بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ آنکھ کھلی تو میں پسینہ میں شرابور تھی۔ ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی دیو وغیرہ دکھائی نہ دیا۔
یکدم میری نظر سرہانے کے قریب پڑے ہوئے کاغذ کے پرچے پر پڑی۔ میرے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کملا نے جو میری چیخ سن کر بیدار ہو گئی تھی مجھے سنبھالا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو گھر بھر جاگ رہا تھا۔ میں نے حواس بجا ہونے پر پھر اس پرچہ کی طرف متوجہ کی جو ابھی تک بدستور وہیں پڑا تھا۔ وہ پرچہ اٹھا کر میں نے بائی جان کو دے دیا اور خواب بھی منوان کہہ سنایا۔ انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا۔ وہ اس ناگہانی واقعہ سے متوحش نظر آتے تھے۔ ان کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ یہ پرچہ بھی کسی پرانے رجسٹر سے پھٹا ہوا معلوم ہوتا تھا جس پر کسی غیر معروف زبان میں کوئلے سے چند سطریں لکھی گئی تھیں۔ بھائی جان پہلے تو سراسیمگی اور مایوسی کی حالت میں کھڑے کچھ سوچتے رہے، پھر چپ چاپ باہر نکل گئے۔ صبح کو چچا جان بو کھلائے ہوئے میرے پاس آئے۔ ان کے ہمراہ بھائی جان بھی تھے۔ چچا جان نے میری زبانی سب واقعہ سنا اور دیر تک اس معاملہ پر بحث ہوتی رہی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کسی دشمن کی کارسانی ہے اور شادی کو روکنے کے لیے اس تدبیر سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، مگر بھائی جان اپنی ہٹ پر قائم رہے اور شادی کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ چند دن تک لوگوں میں چہمگوئیاں ہوتی رہیں۔ جب بات پرانی ہو گئی اور لوگ اس تذکرہ کو بھول گئے تو بالکل خفیہ طور پر میرا نکاح ارشد سے ہو گیا۔ لیکن تقدیر کا لکھا نہ ٹل سکا اور دوسرے دن ارشد بستر پر مردہ پایا گیا۔ اس کے گلے پر بھی کسی ایسے ہاتھ کے نشانات تھے جس پر کوئی لوہے کا دستانہ چڑھا ہوا تھا۔ ارشد کی جوان مرگی کا تمام علاقے میں شور مچ گیا۔ ایسا سنگین جرم اور قاتل کا بچ نکلنا پولیس کی بدنامی کا باعث تھا۔ چنانچہ بڑے بڑے افسر جائے وقوع کا معائنہ کرنے آئے اور قاتل کا سراغ لگانے میں کوئی دقیقہ و فرگزاشت نہ کیا گیا، مگر نتیجہ حق نہ نکلا اور کملا کے شوہر کی طرح ارشد کی موت بھی ایک معمہ ہی بنی رہی۔ ارشد کی موت سے میری زندگی تلخ ہو گئی۔ بھائی جان کا دل بھی دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ پنڈت جی جو اپنی بیوی کی موت کے بعد کچھ نڈھال رہتے تھے، ہمارے خاندان سے دلی محبت کی وجہ سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے اور شمع کی طرح چند دن میں گل کر ختم ہو گئے۔ میں اور کملا زندگی کے فضول اور خاموش دن کاٹنے لگیں۔ کبھی کبھی عزیز ہم سے ملنے آیا کرتا۔ اس کے آنے سے 2 گھڑی کے لیے ہمارے دل بہل جایا کرتے، ورنہ پھر وہی تنہائی اور افسردگی گھیرے رہتی۔ ہم اس زندگی سے بہت بیزار تھی۔ ہماری زندگی ایک ناکام زندگی تھی جس کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ ہمارا مستقبل ایسا تاریک تھا جس میں امید کی شعاع باقی نہ تھی۔ ہمیں ایک ایسا روگ لگ چکا تھا جس کا علاج اس زندگی میں ناممکن تھا۔ ارشد کی موت کو 3 سال گزر گئے۔ بہار کے بعد خزاں اور خزاں کے بعد بہار آتی رہی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا۔ خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جڑ رہے تھے، ہر چیز بے رونق و بے نور ہو رہی تھی۔ شام قریب تھی، آفتاب آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کی زرد اور لرزہ شعائیں کسی دم توڑتے ہوئے مریض کی طرح زندگی کی موہوم امید پر سنبھلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ کوے غول در غول اڑتے اور اپنی کھوکھلی آواز میں کائیں کائیں کرتے جنگل میں بسیرا لینے جا رہے تھے۔ مویشی اور ان کے چرواہے تھکے ماندے سست رفتاری سے گھر واپس آ رہے تھے۔ گاؤں کے ہر ایک گھر سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ ہر طرف اداسی اور افسردگی مسلط تھی۔ اتنے میں عزیز آ گیا اور ہم دونوں فصیل کی مہتابیوں پر ٹہل کر وقت گزارنے لگے۔ جب آفتاب غروب ہو گیا اور ہوا میں کچھ ہنکی پیدا ہونے لگی تو میں نیچے اترنے کے لیے مڑی، مگر عزیز کہنے لگا، اب تو بھائی جان کا کمرہ قریب ہے، چلو ان سے بھی مل لیں، آج ان کو دیکھے بہت دن ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم بلا خانے پر چڑھ گئے۔ نزدیک پہنچے تو اندر سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ عزیز نے کہا، بھائی جان تو کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، بھائی جان کے پاس بلا خانہ پر کون آ سکتا ہے؟ آؤ دیکھیں تو صحیح۔ عزیز نے کہا، اس طرح اندر جانا مناسب نہیں، چلو اس سامنے والی بغلی سہ دری میں چل کر جھروکے سے دیکھیں۔ ہم دونوں سہ دری میں گھس گئے۔ یہ سہ دری بہت طویل اور تاریک تھی، گویا باہر بھی شام کافی تاریک ہو چکی تھی، مگر سہ دری میں بالکل اندھیرا تھا۔ کملا کھڑکی کی کانس پر بیٹھی تھی۔ اس کا گلابی رنگ نیلا ہو رہا تھا اور ہونٹ بالکل سفید اور خشک، جن پر وہ بار بار زبان پھیر رہی تھی۔ بھائی جان اس کے قریب جھکے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کی پشت ہماری طرف تھی اور کملا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ وہاں بمشکل چند سیکنڈ ٹھہرے تھے کہ آسمان پر شہاب ثاقب ٹوٹا۔ اس کی مہیب روشنی میں ہم نے سہ دری کے اندر ایک ایسا خطرناک سین دیکھا کہ ہمارے کلیجے دک سے رہ گئے۔
شدت خوف سے میرے خواص بجا نہ رہے اور مجھے غش آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں پلنگ پر پڑی تھی اور عزیز سہما ہوا میرے قریب ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے ہوش میں آتے ہی کہا، عزیز خدا کے لیے جا کر بھائی جان کو بلا لاؤ، ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ عزیز نے میرا آخری فقرہ نہ سنا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں بھائی جان کو دیکھنے کے لیے بہت بیتاب تھی، اس لیے بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے عزیز واپس آیا، بھائی جان بھی اس کے ساتھ تھے۔ کیوں زرینہ، کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے آتے ہی کہا۔ میں نے کہا، بھائی جان میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ آج جس وقت آپ کملا سے باتیں کر رہے تھے، میں اور عزیز آپ سے ملنے کے لیے بلا خانے کی طرف گئے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سن کر مجھے بہت تعجب ہوا اور ہم دونوں یہ معلوم کرنے کی غرض سے کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں سہ دری میں گھس گئے۔ یکایک شہاب ثاقب ٹوٹا اور اس کی سرخ روشنی میں نے دیکھا کہ ایک گرانڈیل اور قوی ہیکل شخص جو ذرا بختر پہنے تھا، سہ دری کے آخری جروکے کے قریب کھڑا آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ مجھے غش آ گیا۔ اگر عزیز ساتھ نہ ہوتا تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ بھائی جان نے کہا کہ زرینہ کچھ فکر نہ کرو، وہ مردود جلد ہی اپنے کافر کردار کو پہنچنے والا ہے۔ اگر اس وقت مجھے اس کی موجودگی کا پتہ لگ جاتا تو میں اسی وقت اسے سزا دیتا۔ میں نے کہا، تو کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ کون شخص ہے؟ بھائی جان نے کہا، وقت آنے پر تم اسے دیکھ لو گی، فی الحال میں اس سے روشناس نہیں ہوں۔ میں نے کہا، بھائی جان کملا بلا خانے پر آپ کے پاس گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں کیا چیز تھی؟ بھائی جان نے کہا، وہ ایک خاص وجہ سے گئی تھی اور اس چیز کی بابت بھی تھوڑے دنوں تک بتا دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کملا سے محبت ہے اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے اور میری زوجیت میں آنے پر رضامند ہے۔ اس کے بعد میں نے بھائی جان سے التجا کی کہ وہ بلا خانے کو چھوڑ کر یہیں آ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے میری بات پر عمل کیا اور میرے ساتھ والے کمرے میں اٹھائے۔ صبح کملا میرے پاس آئی تو میں نے اس سے بھی اس چیز کی بابت دریافت کیا جو رات کو اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ خیال کر کے کانپنے لگی۔ البتہ اس نے اتنا کہا کہ مجھے تمہارے بھائی جان سے محبت ہے اور انہیں بھی میرے ساتھ اسی قدر انس ہے، اس لیے وہ اب تک مجرد ہیں۔ میں ان سے کبھی شادی کا وعدہ نہ کرتی، مگر وہ یقین دلاتے ہیں کہ انہیں اس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ اگرچہ بھائی جان بھی اپنے کو محفوظ بتاتے تھے، تاہم میرے دل کا ظلم دور نہ ہوتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ انہیں اس شادی سے روکا، مگر سنوائی نہ ہوئی۔ اس واقعے کے 10ویں دن سپہر کو کملا کا نکاح بھائی جان سے بالکل سادے طریقے سے ہو گیا۔ کملا عروسی لباس میں ایک شاندار پیکر نورانی معلوم ہوتی تھی۔ بھائی جان آج بہت خوش تھے، مگر ہم سب غمگین ہو رہے تھے۔ خالہ جان آنکھیں پرنم کی مسلح پر ازردہ خاطر بیٹھی تھی۔ میں بھی تصویر یاس بنی اپنے کمرے میں پڑی تھی اور پاس عزیز اداسی سے منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ جوں جوں شام ہو رہی تھی میرے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا۔ آج رات چچا جان اور عزیز بھی یہیں رہے۔ میں نے عزیز سے صلاح کی کہ رات کو جاگ کر بھائی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم دونوں اس دروازے کے قریب جو میرے اور بھائی جان کے کمرے کے درمیان کھلتا تھا کرسیوں پر بیٹھ گئے اور ٹارچ اپنے پاس رکھ لیے تاکہ اگر کوئی لیمپ گل کر دے تو روشنی ہم پہنچا سکیں۔ خزاں کی راتیں عموماً پریشان کن ہوتی ہیں، لیکن آج تو رات خاص کر ڈراؤنی اور تاریک تھی، جس کو الو کی بھیانک چیخیں اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ باہر آوارہ کتے دردناک آواز میں رو رہے تھے اور پتوں کی سرسراہٹ جینگر کی آواز کے ساتھ مل کر نہایت خوفناک سما پیش کر رہی تھی۔ 1 بجے کے قریب یکایک کملا کی چیخ سنائی دی اور ہم جپٹ کر اندر جا پہنچے۔ وہاں ہم نے ایسا نظارہ دیکھا جس کو عقل سلیم کبھی باور نہیں کر سکتی اور قیاس کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ بھائی جان مسحری پر پڑے تھے اور وہ قوی ہیکل بت جسے میں اور کملا بچپن میں اپنا دلہا بنا کر 2 سوتوں والا گیت گایا کرتی تھی، اپنے آہنی پنجے سے ان کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں جلدی سے موقع پر پہنچ گئے اور چچا جان بھی جو ہماری طرح جاگ رہے تھے فوراً آ پہنچے۔ ہمارے آتے ہی بت بے حس و حرکت ہو کر مسحری پر گر پڑا اور ہم سب نے مل کر بھائی جان کو اس بت کے پنجے سے نکالا۔ ہر کوئی اس عجیب و غریب انکشاف سے ششدر تھا اور اس بت کو خوف و حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ آخر بھائی جان نے مہر سکوت توڑتے ہوئے کہا، چچا جان اگر آپ لوگ تکلیف کریں تو میں اس مردود کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے نابود کر دوں۔ چچا جان نے کہا، وہ کیوں کر؟ بھائی جان کے کہنے پر ہم لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے پرانے کنویں تک لے گئے اور اسے اس میں پھینک دیا۔ بھائی جان نے تانبے کی ایک بڑی چادر جو بلا خانے پر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی
ملازموں سے منگوائی۔ اس تمام چادر پر غیر معروف زبان میں کوئی عبارت کندہ تھی۔ اسی سے کنویں کا منہ ڈانپ دیا گیا اور اس پر سلیں چن دی گئیں جو قریب کی ایک کوٹھڑی میں پڑی تھی۔ اس کارروائی کے بعد ہم سب واپس لوٹ آئے۔ بھائی جان واپس آتے ہی کہنے لگے، اس کنویں کی جگہ کبھی ایک خوبصورت چبوترا تھا۔ جب میں بچہ تھا تو دوپہر کے وقت اپنا بستہ لے کر اکثر اس چبوترے پر آ بیٹھتا اور اپنا سبق یاد کیا کرتا۔ اس وقت چبوترے پر سلوں کا فرش تھا، کئی سلوں پر کچھ کھدا ہوا تھا۔ پنڈت جی نے مجھے بتایا کہ وہ سنسکرت کے کچھ الفاظ ہیں۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد جب میں علی گڑھ گیا تو میری دوستی ایک جرمن پروفیسر سے ہو گئی جو مردہ زبانوں کا ماہر تھا۔ اس کی ہم جیلسی میں اس فن کا ماہر ہو گیا۔ میں 2 سال اس کے زیر تعلیم رہا۔ اس کے بعد وہ جرمنی چلا گیا، مگر اس عرصہ میں نے اس فن میں کافی مہارت حاصل کر لی۔ جب میں فارغ التحصیل ہو کر گھر آیا تو میں نے چبوترے کی سلوں والی عبارت پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ مختلف راجاؤں کے عہد کی تحریریں تھیں جن کا یہ مطلب تھا کہ اس کنویں میں وبا بند ہے۔ کچھ سلوں پر بہت پرانے زمانے کی تحریریں تھیں، اس لیے میں وہ نہ پڑھ سکا، لیکن طرز تحریر سے میں نے قیاس لگایا کہ ان سلوں پر کبھی کسی وقت کے بادشاہوں نے کنویں کی ممانعت کے متعلق کچھ لکھوایا ہوگا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے اس کام کی بے حد خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ آخر میں اپنی طبیعت کے جوش کو روک نہ سکا اور سلیں اکھڑوا ڈالیں۔ سلوں کے نیچے کسی مسالہ کے پلستر کی ایک بہت موٹی تہہ تھی جو بہت مشکل سے اکھاڑی گئی۔ اس تہہ کے نیچے یہی تانبے کی موٹی چادر تھی جو اب کنویں کے منہ پر رکھی گئی ہے۔ میں اس چادر کا ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا، اس لیے میں نے وہ چادر اوپر بلاخانے کی دیوار کے ساتھ رکھوا دی۔ کنواں کھل گیا، مگر مجھے اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام رات سوچتا رہا کہ یہ کنواں کیوں بند کیا گیا تھا اور کیوں اس کے کھولنے کی ممانعت کی گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے اپنے ایک بوڑھے ملازم کو کنویں میں اتارا تو اس نے بتایا کہ کنویں میں پانی کے اندر 1 گز کی گہرائی پر تانبے کا بڑا جال ہے جس میں بہت سے برتن اور دوسری چیزیں موجود ہیں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک برتن جو گاگر قسم کا تھا باہر نکالا۔ یہ برتن دیر تک نمناک مٹی میں پڑا رہنے سے سیاہ ہو رہا تھا۔ رگڑ کر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ سونے کا ہے۔ میں نے شک دور کرنے کے لیے ریتی سے اسے کاٹا اور دوسرے دن جنگ لے جا کر سنار کو دکھایا۔ اس نے بھی اسے سونے ہی کا بتایا۔ انتہائی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک کھٹالی خریدی اور رات کے وقت اپنے کمرے میں اس برتن کو گلا کر اینٹوں کی شکل میں تبدیل کر لیا۔ بعد ازاں میں دوسرے تیسرے دن اس بوڑھے ملازم سے ایک برتن نکلواتا اور رات کو پگھلا کر اینٹیں بنا لیتا۔ اسی خفیہ طریقے سے میں نے کچھ عرصے میں وہ برتن ٹھکانے لگا دیے۔ باقی سامان بہت وزنی لوہے وغیرہ کا تھا جو اکیلے آدمی سے نکلنا محال تھا، اس لیے اب یہ معاملہ پوشیدہ نہ رہ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے قیمتی خزانے کی خیر مناتے ہوئے کنویں کا باقی ماندہ سامان پنڈت جی کی تحویل میں دے دیا۔ وہ مزدوروں کے ساتھ خود کنویں میں اترے اور سامان کی فہرست بنا کر مجھے دکھلائی۔ گو مجھے یاد نہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ چیزیں میرے مصرف کی نہ تھیں۔ اس لیے میں نے پنڈت جی سے کہا کہ یہ چیزیں لاہور کے عجائب گھر میں بیچ دی جائیں۔ وہ چیزیں پنڈت جی ہی نے نکلوائیں اور عجائب گھر بیچ دی۔ میں اس وقت موجود نہ تھا۔ پنڈت جی چونکہ پرانے خیال کے آدمی تھے، انہوں نے اس بت کو کسی دیوتا کی مورتی سمجھ کر اپنے ٹھاکر دوارے میں رکھ لیا ہوگا۔ بہرحال مجھے اس بت کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ چادر کی عبارت پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا، اس لیے میں ہر وقت اسی میں محو رہنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں گوشہ نشین مشہور ہو گیا۔ کملا سے مجھے بچپن سے محبت تھی، مگر مذہب کے تفاوت سے اظہار نہ کر سکا اور تمام عمر مجرد رہنے کا ارادہ کر لیا۔ کملا کی شادی کے موقع پر مجھے بہت رنج ہوا، تاہم میں نے حوصلہ نہ ہارا اور شادی میں سرگرمی سے حصہ لیتا رہا۔ شادی سے 1 رات پہلے جو پرچہ کملا کو ملا تھا اس کے حروف چادر کے حروف سے بالکل ملتے جلتے تھے۔ اگرچہ میں اسے بھی نہ پڑھ سکا، لیکن وہ پرچہ میں نے پنڈت جی سے لے کر رکھ لیا اور بعد ازاں جب زینہ کو ویسا ہی پرچہ ملا تو میں نے اس کی شادی ملتوی کر دی اور باوجود انتہائی حفاظت اور رازداری کے بھی ارشد کی موت واقع ہو گئی۔ اس واردات سے مجھے یقین ہو گیا کہ تانبے کی چادر کے سوا کسی شے سے قاتل کا سراغ دستیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں اس عبارت پڑھنے کی سرتوڑ کوشش کرنے لگا اور 3 سال کی لگاتار محنت کے بعد کامیاب ہو گیا۔ اس تحریر سے معلوم ہوا کہ کئی ہزار سال پہلے یہاں ایک راکشس برلاس نامی رہتا تھا۔ یہ بڑا ظالم تھا، لوٹ مار کے علاوہ حسین عورتوں پر بھی ہاتھ صاف کیا کرتا تھا۔ یہاں سے 5 میل کے فاصلہ پر کنولا شہر آباد ہے۔ کنولا راجہ دیپک کی راجدھانی تھی۔ راجہ دیپک بڑا دھرماتما تھا۔
رعایا کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس نے کئی دفعہ اس راکشس پر فوج کشی کی مگر اسے زیر نہ کر سکا۔ کنولا کے قریب و جوار میں ایک نہایت حسین عورت رہا کرتی تھی۔ یہ عورت شیو جی کی پجارن تھی۔ برلاس اپنی طاقت کے گمنڈ میں اس پر بھی دست درازیاں کرنے لگا اور پجارن کے اس چہرہ دستیوں سے تنگ آ کر شیو جی سے امان چاہی۔ چنانچہ شیو جی کی پھٹکار سے اس راکشس کی صورت مسخ ہو گئی اور اس کا گھر کنواں بن گیا جس میں وہ ماں اپنے خزانے کے قید کر دیا گیا۔ اس کنویں کا منہ تانبے کی چادر سے ڈھانپ کر شیو جی نے اس پر ان واقعات کے علاوہ ایک منتر بھی لکھ دیا تاکہ راکشس کسی صورت باہر نہ نکل سکے۔ اس چادر میں واضح طور پر درج تھا کہ اس کنویں کا کھولنا خلاف مصلحت ہے، لیکن اگر کوئی سونے کے لالچ سے اسے کھول بھی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اس راکشس کو ہرگز نہ نکالے اور سونا لے کر کنویں کو پہلے کی طرح بند کر دے۔ سونا اس بت کے ساتھ رکھنا اس عمل کی ضرورت تھی۔ اب اس عبارت کی مدد سے میں نے وہ پرچے بھی پڑھ لیے جو شادی سے پہلے کملا اور زرینہ کو ملے تھے۔ ان پرچوں کا مضمون واحد تھا جس کا مطلب تھا کہ تم بچپن میں مجھے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہو، اب کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ اس عبارت سے مجھ پر عیاں ہو گیا کہ یہ برلاس ہی کی تباہ کاریاں ہیں جو دیگر سامان کے ساتھ کنویں سے نکالا جا چکا ہے۔ اب میرے لیے معمہ حل طلب تھا کہ برلاس کہاں ہے اور کس شکل و صورت میں ہے۔ پنڈت جی نے کنویں کے سامان کی جو فہرست مجھے دی تھی ضائع ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی زندہ نہ تھے کہ ان سے سراغ ملتا۔ آخرکار میں نے اس سلسلے میں لاہور کا سفر کیا اور اپنی دی ہوئی چیزیں عجائب گھر میں جا کر دیکھی مگر ان میں کوئی ایسی چیز نہ دکھائی دی جس پر راکشس کا گمان کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کملا کو شادی پر رضامند کیا جائے اور اس ترکیب سے راکشس کو رقیب بن کر دیکھا جائے۔ ایک دن میں نے موقع پا کر کملا سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ چونکہ وہ بھی مجھے چاہتی تھی اس لیے اس نے شادی کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد مجھے اپنی جان کی فکر ہوئی، سو میں نے اس منتر کو جو تانبے کی چادر پر کندہ تھا کاغذ کے ٹکڑوں پر تعویذ کی طرح لکھ کر ایک ایک تعویذ بلا خانے کے سب دروازوں پر لگا دیا اور ایک اپنے گلے میں باندھ لیا۔ جس شام زرینہ اور عزیز ہمیں جروکے سے دیکھ رہے تھے، میں جس چیز کا معائنہ کر رہا تھا وہ راکشس کا ایک اور پرچہ تھا جو اب کی مرتبہ کملا کو ملا تھا۔ جب تک ہم دونوں کمرے میں کھڑے رہے راکشس باہر جروکے سے ہمیں دیکھ کر دانت پیستا رہا اور اندر نہ آ سکا کیونکہ تمام دروازوں پر تعویذ لگے ہوئے تھے۔ اس شام زرینہ اسی راکشس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ آج کی رات برلاس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کا غرور خاک میں مل رہا تھا۔ میں نے اور سب دروازوں پر وہی تعویذ لگا دیے، لیکن سامنے والی دیوار میں جو چور دروازے کا مجھے علم نہ تھا، یہ راستہ اس کے لیے کھلا تھا۔ اس نے اس چور دروازے کے ذریعے اندر آ کر دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش کی مگر اس تعویذ کی برکت سے اس کے ہاتھ وہیں شل ہو گئے اور وہ گر پڑا جس کے بوجھ سے دب کر میں نیم جیسا ہو گیا۔ باقی سب حالات آپ کو معلوم ہیں۔ دوسرے دن انہی سلوں کا چبوترا ممار سے بدستور بنوا دیا گیا اور ایک سل پر بائی جان نے اردو میں اس کنویں کو کھولنے کی ممانت کندہ کر دی۔ اسی اثنا میں مجھے عزیز سے کافی انس ہو گیا تھا، چنانچہ میری شادی اس سے ہو گئی اور ہم سب نے اس پرانی حویلی کو خیر باد کہہ دیا۔ اب بھی اگر کوئی سیاح موضع مراد یعنی کی طرف جا نکلے تو اس چبوترے کو جس کے نیچے راکشس دفن ہے موجود پائے گا، لیکن میں اسے تنبیہ کرتی ہوں کہ وہ ہرگز اس چبوترے کو کھدوانے کا قصد نہ کرے ورنہ گرفتار بلا ہو جائے گا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔